ان کے بسنت کو تہوار کو دے کر لاہور کے ہوٹلوں کی چھتوں پہ بسنت منائے گا؟ ہندو بو کاٹے کا نعرہ مارے اور اگر یہ اس سے نفرت کرتا ہو تو کیا یہ بھی لاہور میں بو کاٹے کا نعرہ مارے گا؟ یہ ان سے محبت کی دلیل ہے، جس سے محبت کی جائے اس کی عادات کو اپنایا جاتا ہے، اس کی طرح کا بننے کا کوشش اور عمل کیا جاتا ہے، اور اسی سے شریعت اسلام منع کرتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم کو سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، اے جو ایمان کے دعوے دار ہو، جو ایمان کی طرف نسبت کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لے کر آئے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اگر یہود و نصارہ سے دوستی نہ ہو تو کرسمس ڈے میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ اگر ان سے دوستی نہ ہو ان کی تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے عملوں کو اپنے گھروں میں رائج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کی مشابہت کرنا یہ ان کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور مالک منع کر رہا ہے کہ تم ان کو دوست نہ پکڑنا۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی اور عیسائی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اے اہل ایمان کے تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور یہ سارے دلائل سننے کے باوجود، مالک کے احکامات کے آنے کے باوجود سنو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان کی طرف مڑے گا، جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں شامل ہوگا۔ یہ سارے دلائل سن کر بھی اگر پھر بھی کوئی کفار سے دوستی کرتا ہے، یہود و نصارہ و ہنود اور مشرکین سے دوستی کرتا ہے، ان کی عادات کو اپناتا ہے، ادھر بھجن گایا جائے اور یہ قوالی گاتا ہے، ادھر مندر میں بت کو پوجا جائے یہ قبر کو پوجتا ہے، یہ ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے، پتہ نہ لگے کہ میں مسلمان ہوں، انہی روپ کو اپنے اوپر دھارتا ہے، تو پھر مالک کا اعلان بڑا سخت ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر یہ انہی میں سے ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کے بارے میں تو قرآن ہمیں سنا رہا ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم لا تجد قوم یؤمنون باللہ، اے نبی اہل ایمان میں ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جو اللہ پر بھی ایمان لے کر آئیں، یوم آخرت پر ایمان لے کے آئیں، پھر وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، بھلے وہ ان کے بیٹے ہوں، وہ ان کے بھائی ہوں، وہ ان کے باپ ہو، وہ ان کے رشتہ دار ہو۔ اگر اللہ کا دشمن باپ ہے، اللہ کا دشمن بھائی ہے، اللہ کا دشمن بیٹا ہے، اللہ کا دشمن رشتہ دار بھی ہے، مومن ان سے دوستی۔ عبد الرحمن نے کہا تھا بابا بدر میں 3 مرتبہ تلوار اٹھی تھی، چلانے سے پہلے جب نیچے دیکھا بابا تیرا چہرہ نظر آیا تھا، باپ سمجھ کے اپنی تلوار کو میں نے روک لیا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا بیٹا میری گردن تیری تلوار کے نیچے آئی، باپ سمجھ کے تلوار تیری رک گئی، شکر کر تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر ایک مرتبہ بھی آ جاتی لخت جگر نہ سمجھتا، محمد کے دین کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا بدر کے میدان میں اپنے ماموں سے مقابلہ کرتے ہیں، صحابہ اپنے کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے اور کسی نے اپنے بیٹے کو۔ رئیس المنافقین کا بیٹا تلوار لے کے آتا ہے، مدینے کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے، لشکر گزرتا ہے گزرنے دیتا ہے، اور جب باپ آتا ہے تلوار اس کے سینے پہ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے تو نے کہا تھا آج عزت والے مدینوں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، محمد عزت والے ہیں تو ذلیل ہے، اگر قدم کو اٹھائے گا میں تیری گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ کی قسم اس وقت تک تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک نبی مجھے اجازت نہ دے دے۔ اور آقا سے آ کر کہا تھا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اگر میرے بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا۔ مسلمان کبھی کفار سے، ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو محبت، ارے غیرت والا ان سے محبت نہیں کرتا جو اس کے باپ کا دشمن ہو، جو اس کی قوم کا دشمن ہو، اور ان سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے جو عرش والے کا دشمن ہو؟
بیٹیوں کے رشتے دیتے ہوئے یہ دیکھنے والوں ڈاکٹر صاحب ہے, انجینئر صاحب ہے, پروفیسر صاحب ہے, کار کوٹھی والا ہے, اور یہ نہ دیکھنے والوں یہ مشرک بھی ہے, یہ قبر پرست بھی ہے, یہ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے. مولوی صاحب ہولے ہولے ٹھیک ہو ہی جائے گا, دعا کرے جے. ہے تو کار کوٹھی والا, ہے تو مالدار, رشتہ تو اچھا ہے, آفیسر اتنا بڑا ہے, کیسے اس رشتے کو چھوڑ دیں؟ باقی جو ہے توحید, ہماری معاہدہ بیٹی جائے گی ایسا ایسا ٹھیک کر لے گی, اور اگر ٹھیک نہ کر سکی وہ بھی خاوند کے دین پہ چلی گئی, مشرکہ بن گئی, قیامت کے دن تیرے گریبان پکڑنے کے لیے وہ اکیلی کافی رہے گی. مومن اہل ایمان اہل کفر سے محبت نہیں کیا کرتے, اگرچہ اللہ کے دشمن باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, رشتہ دار ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشابہت باطن میں محبت اور دوستی پیدا کرتی ہے, جیسے کہ باطن میں محبت ظاہری طور پہ مشابہت پیدا کرتی ہے. جو بظاہر ان کا روپ دھارتا ہے, اس روپ کے دھارنے سے اس کے اندر ان کی محبت جاتی ہے, اور جب اندر محبت ہوتی ہے تو باہر روپ آتا ہے. اندر محبت ہوتی ہے تو باہر, نبی کی محبت اندر ہو تو باہر. اللہ کے لیے سوچنا, میرے نبی کی سنت کو شیو کرنے والوں, نبی کی اس نشانی کو گٹر کی گندگی میں بہانے والوں, اندر محبت ہو تو باہر نکلتی ہے. اور اگر اندر محبت ہو بیوی کی نبی سے زیادہ, اندر محبت ہو ماں کی بیوی سے زیادہ, اللہ کے نبی سے زیادہ, پھر نبی کی حدیث کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے, اور ماں اور بیوی کی بات. اجی گل تو اڈی ٹھیک ہے, میں داڑھی رکھی تے سی, امی نے کہا تھا ماما رشتہ نہیں دے گا مولوی نو, وہ کہتا چکنا چاہیے مولوی نہیں چاہیے. ماں کہتی ہے داڑھی کو شیو کر دے, ابھی تو کل کا بچہ ہے, ابھی سے داڑھی بڑھاپے میں رکھی جائے گی, جب لاٹھی ٹیکے گا پھر رکھ لینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ماں کو راضی کر لیتا ہے, دین محمد کو ٹھوکر مار دیتا ہے. بیوی کہتی ہے جب شادی ہوئی تھی بڑے اچھے تھے, جب شادی ہوئی تھی بڑے اچھے تھے, صاف تھا سب کچھ, اب یہ ملا بن کے کہاں سے آگے, ملا کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا, یا ویسے ہو جاؤ یا مجھے چھوڑ دو. کہتا ہے محترمہ بڑے اوکھے تو لبی مینوں, تو نہ جائیں اینوں میں چھڈانا. اور کسی کو سمجھاؤ بھائی یہ نبوی چہرہ بنا لو, یہ اندر کی محبت باہر نکالو. مول صاحب گالتے ٹھیک ہے پر میں ہجے ویاہ بھی کرنا ہے. حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ داڑھی ہے, شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ, اور بھول جاتا ہے جس کی داڑھی ہوتی ہے اس کی شادیاں دو دو ہوتی ہیں, تین تین ہوتی ہیں, چار چار ہوتی ہیں. داڑھی مون کی مجھے کوئی آج تک کوئی داڑھی مون مجھے 2 بیویوں والا مجھے نہیں ملا, 3 والا مجھے نہیں ملا. اور مولویوں کی ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہے, 4 والا, یہ 3 والا, یہ 2 والا. بھائی داڑھی ہوگی تو زیادہ ہوگی, اندر کی محبت کو باہر نکالو, نبوی چہرہ بناؤ, محمدی چہرہ بناؤ, محمدی نماز بناؤ, بیویوں پر محمدیت کو غالب کرو, گھر پہ محمدی حکومت کو غالب کرو. ایک ایک چیز کے اندر رنگ نظر آئے تو محمد رسول اللہ کرائیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مشابہت باطن میں محبت اور دوستی پیدا کرتی ہے, جیسے باطن میں محبت ظاہری طور پہ مشابہت پیدا کرتی ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے خبر دی کوئی بھی ایسا نہیں جو کافر سے محبت کرتا ہو, لہذا جس نے کافر سے محبت کی وہ مومن نہیں, اور ظاہری مشابہت محبت کا پیش خیمہ ہے تو اس کے لیے مشابہت حرام ہے. اور ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. شیخ الاسلام اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کفار سے مشابہت کی تحریم کا تقاضا کرتی ہے یہ حدیث, اگرچہ حدیث کا ظاہر مشابہت اختیار کرنے والے کے کفر کا تقاضا کر رہی ہے, جیسے کہ اللہ کے فرمان میں ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب لباس میں کوئی کافر کی مشابہت کرے, سنیے یہ داڑھی شیو کرنا کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے داڑھی شیو کرنا, ابو بکر کی سنت ہے, عمر عثمان و علی کی سنت ہے, باقی انبیاء کی سنت ہے, صحابہ کرام کی سنت ہے. شیو کرنا کفار کی سنت ہے, اور نبی کی سنت معاف کرنا ہے.
نبی کا عمل معاف کرنا ہے، داڑھیوں کو معاف کر دو، ان کو لٹکا دو، وفر اللحا، ان کو زیادہ کرو۔ امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب لباس میں کوئی کافر کی مشابہت اختیار کرے اور اس سے یہ اعتقاد رکھے کہ وہ بھی اس جیسا ہو جائے صرف لباس میں، تو سنیے وہ کہتے ہیں اس نے کفر کیا۔ اور اگر وہ اعتقاد نہ رکھے تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، کچھ تو اسے کافر کہتے ہیں جو حدیث کا ظاہر ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوا لیکن اسے سزا دی جائے۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ کفار کی عیدیں، کفار کے تہوار ان کے ہیں، مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ مسلمان دین اسلام پر قائم رہتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، ہمارے دل میں ایمان کی غیرت کو پیدا فرمائے، اسلام کی غیرت کو پیدا فرمائے، ہم اسلام پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو عزت دار سمجھیں، اسلام میں عزت کو تلاش کریں، اور اسلام کو چھوڑ کر عزت کے بارے میں نہ سوچیں کہ ہم اسلام کو ترک کرنے کے باوجود بھی عزت دار رہیں گے۔ عزت دار وہی ہے جو دین اسلام پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما، ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، اور جب موت دینا تو اس حال میں دینا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے؟ جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اس کے اندر مسجد کا ذکر نہیں آتا۔ راجح قول یہی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اسی جگہ پہ لگایا جائے جہاں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ عام غسل اور غسل جنابت میں کیا فرق ہے؟ عام غسل دریاج ٹی بی مار کے باہر نکلا تامی ہو جائے گا۔ اگر گرمی دور کرنی ہے تو جیسے مرضی نہا لو، وہ آپ کا نہانا ہوگا، گرمی دور کرنی ہوگی۔ لیکن جس کو غسل واجب کہا جاتا ہے، فرض غسل کہا جاتا ہے، وہ جیسے آپ نے وضو کرنا ہے اس طرح وضو کا آغاز کریں، اپنی طہارت کرنے کے بعد، گندگی دور کرنے کے بعد وضو کریں، کونیوں تک جب آپ دھو چکے ہوں پھر آپ 3 چلو لے کے اپنے سر پہ ڈالیں، سر کی جڑوں کو گیلا کریں، 3 دائیں طرف اور 3 بائیں طرف، اور پھر پورے جسم کو اچھی طرح دھو لیں، اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کے تھوڑی سی سائڈ پہ ہو کے اپنے قدموں کو دھو لیں وضو کے طریقے پر۔ جس نے ایسا غسل کیا اور دوران غسل اس کا ہاتھ شرمگاہوں کو نہیں لگا تو یہ اس کا غسل بھی ہو گیا اور اس کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا اور اس کا وضو بھی ہو گیا۔ اسی غسل کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی سلام کرے تو کیا کریں؟ اوکھے ہو کے جواب دے لو، اور کی کر سکنے، وہ تو باز نہیں آتا ہے، کوئی حرج نہیں کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنے میں۔ یہی حرج ہے 2-4 لقمے پیچھے رہ جو کہ سامنے والے سے، باقی کوئی حرج نہیں۔ نماز کے اندر بھی اگر کوئی سلام کرتا ہے اور آپ زبان سے نہیں بول سکتے لیکن انگلی کے اشارے سے اس کو جواب دے سکتے ہیں، تو کھانا کھاتے ہوئے کیا ممانعت ہے؟ ہاں، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ کیا ہے؟ حمام۔ اگر آپ وہاں ہیں تو وہاں کوئی سلام کرے تو آپ خاموش رہیں، لیکن کھانا کھاتے ہوئے کوئی سلام کرے تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک۔